اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد ولانا دعام۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ٹاپک تو آپ کے سامنے ہی ہے اور چونکہ غدیر بھی قریب ہے، اس میں ویسے تو بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن عقیل الغروی صاحب کی ایک ویڈیو ہماری نظر سے گزری ہے اینڈ آئی واز شاکڈ۔ میں نے کہا واہ سبحان اللہ، مولوی جی کیا بات ہے۔ وہ ٹاپک آپ دیکھ لیے ہوگے کہ مولا علی کے فضائل اس لیے نہیں پڑھتا، لوگ نصیری ہو جائیں گے تو یہ دیکھو وہ جگہ تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا۔ ان بیچارے تقلیدی حضرات کے پاس سوائے ڈرپوکی کے، سوائے ڈرامے بازی کے، سوائے ہلڑ بازی کے اور سوائے امیر المومنین کے مناقب پر پردہ ڈالنے کے اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اور آج تو باقاعدہ کھلم کھلا اس چیز کا اعتراف بھی کر لیا حضرت نے۔ تو دلیل کے طور پر پہلے تو آپ ان کی ویڈیو دیکھیں، لیکن کل کو مقرر نہیں ہے کہ میں نے تو کہا ہی نہیں۔ پھر الحمدللہ بڑی ہی خاص خبروں کا خلاصہ آپ کی خدمت میں آج پیش کرتے ہیں۔ احادیث اہل البیت صلوات اللہ علیہ مجمعین بھی بیان کی جائیں گی اور کتب مصادر سے، اور اس سفر میں ولایہ و معرف و عزائے اہل البیت صلوات اللہ علیہ مجمعین میں ہم نے اہل سنت بھائیوں کو پیچھے نہیں چھوڑنا، ان کی کتاب کو بھی اندر شامل کریں گے۔ میں تو آپ لوگوں کے جذبات کو دیکھ کے اس ڈر سے فضائل نہیں پڑھتا کہ واقعی نصیری نہ ہو جائیں۔ بہت سے فضائل کی روایتیں نصیریت واقعاً باطل ہے، نصیریت باطل ہے، شرک ہے، لیکن علی کے فضائل، امیر المومنین کے فضائل، وہ مشہور حدیث ہے، آپ حضرات تو سنتے رہتے ہیں کہ حضرت پیغمبر نے فرمایا اے علی تمہاری مثال ہماری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی سی ہے، عیسیٰ ابن مریم کی سی ہے۔ یعنی کیا؟ وہی فرما دیا کہ ایک گروہ ہوگا جو تمہیں خدا کہے گا۔ بہت بہت شکریہ عقیل الغروی صاحب، جو میں اتنے سالوں سے بیان کرتا آ رہا تھا، الحمدللہ آپ نے خود اپنی بات سے میری تائید کر دی کہ آپ لوگ فضائل حیدر کرار پر پردے ڈالتے ہیں، آپ جان پوچھ کے نہیں پڑھتے کیونکہ لوگ نصیری نہ ہو جائے۔ نہیں جی، ہمیں نصیری بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم الحمدللہ شیعہ ہونے پہ فخر کرتے ہیں۔ ہاں صدہا بسم اللہ۔ تو یہ اب سامعین اس سے بڑھ کر الحمدللہ ہم اپنے کلام کی صداقت اور کیا پیش کریں گے کہ آج عقیل الغروی صاحب نے بذات خود اعتراف کر لیا کہ ہم اس لیے فضائل علی نہیں پڑھتے کہیں لوگ نصیری نہ ہو جائیں، نصیریت شرک ہے تو پتہ نہیں کیا کیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ ٹھیک ہے، میرا ایمان ہے بھائی، میں کب استغفر اللہ اس کا انکار کرتا ہوں، لیکن عقیل الغروی صاحب تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کر کے آنا تھا آپ نے۔ مطالعہ کرنے کا ایک بہت فائدہ یہ ہے کہ پھر انسان بونگی نہیں مارتا ممبر پہ۔ اور بھائی نصارہ جناب عیسیٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو خدا نہیں کہتے، خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ ہاں، ان دا نیم آف فادر سن اینڈ دا ہولی اسپرٹ، جو ان کا باقاعدہ کلمہ بھی ہے۔ یہ عقیل الغروی صاحب تھوڑا پڑھ کے آتے ہیں ہر ممبر پہ، اللہ کے بندے اتنی بڑی بونگی مار دی۔ خیر، ایز اے سیڈ ان مائی پریویس ویڈیوز، سامعین کے بیکار آدمی کچھ کام کیا کر، کپڑے پاڑ کے خود سیا کر، یہ بالکل حضرت وہی ہے۔ خیر، حیرت کی بات ہے، خدا کی قسم بیٹھے بیٹھے ایڈی بڑی بونگی چھوڑ دیتی ہے یار۔ چلیں بہرحال ایک حدیث اب فقیر سے بھی سن لیں تاکہ آپ کو ذرا تسلی ہو جائے۔ یہ جی شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب الخصال شریف ہمارے پاس موجود ہے۔ گو کہ آپ کے شیخ صدوق سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بظاہر تو آپ یہ شو کرواتے ہیں نا کہ ہم ان کو مانتے ہیں۔ چلیں پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ کہ مانتے ہو۔ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 370 پہ یہاں پہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ کیا جی؟ یہاں راوی کہتے ہیں فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول یا علی مثلک فی امتی مثل قل هو اللہ واحد اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے بارے میں سامعین گرامی قدر کیا فرمایا؟ یا علی، آپ کی مثال میری امت میں ایسی ہے جس طرح قرآن میں قل هو اللہ احد۔ تمثیل جناب عیسیٰ کی تو بات ہو گئی، یہ حدیث کیوں نہیں پڑھی؟ کیا یہ شیعہ مصادر میں سے نہیں ہے؟ اور جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں کہا تھا، اس سفر معرفت و ولایت و عزا میں
ہمیں اپنے برادران اہل سنت کو پیچھے نہیں چھوڑنا. ذرا وہ بات بھی کلیئر کر دیں آپ کے سامنے. یہ جلد نمبر 4 سامعین میرے پاس موجود ہے. حافظ ابن شارب الدیلمی المتوفی 509 ہجری کی مسند فردوس. آپ ذرا برادران اہل سنت کی طرف بھی چلتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ ذرا رفع ہو. صفحہ نمبر 134 پر سیم ایز اٹ از حضرت حذیفہ یمانی سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی سیم حدیث انہوں نے بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کے بارے میں فرمایا تھا مثل علی فی الناس کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن. علی صلوات اللہ علیہ. سامعین آہا حیدر کرار تمام انسانوں میں ایسا ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد. بھائی یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں, میں ایک ادنا سا طالب علم و مکتب اہل بیت کا. آپ سب نے میرا مسئلہ حل کرنا ہے. حدیث آپ کے سامنے آ گئی, اس کی سند کی صحت ہر چیز میری ذمہ داری ہے. بیان کر رہا ہوں تو دلیل کو الحمدللہ واضح بھی کر کے جاؤں گا. مجھے اتنا سا بتا دیں, فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہ ساری زندگی دیکھتی رہی ہیں ابو طالب صلوات اللہ علیہ کو, بیٹا اللہ جیسا. میرا مسئلہ حل کر دینا. ہاں کیلو گروی صاحب, اوئے ہوئے یہ کیا ہوا, بلکہ مجھے اپنا ڈائلاگ چینج کرنا چاہیے تھا. یہ کیا ہوئی. ہاں جی, چتر راملنگا بابی کے وہ ماشاءاللہ کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں. ہاں جی, انہوں نے وہ آئی سی میں جا کے بڑا ایک فصیح اور بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا تھا. نیور مائنڈ, چلیں بہرحال یہ بات تو ہو گئی ہے. اب ذرا آگے چلیں. ہاں اتفاق کئی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں, میرے ساتھ بھی بڑی دفعہ ہوا ہے. آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کرم ہے فقیر پہ, بائی گاڈ مزہ آئے گا. لیکن سامعین سب سے پہلے تو اب عقیل الغروی صاحب کی اپنی کتابوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ حضرت جن فضائل پر پردہ ڈال رہے ہیں کہیں 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 اس سے ملتے جلتے فضائل بابا جی آپ کی اپنی کتاب میں تو نہیں ہیں. یاد آ رہا ہے کہ نہیں, میں مدد کروں. سب سے پہلے تو عقیل الغروی صاحب یہ آپ کی فوٹو سمیت یہ کتاب ہے جی علم اور ارادہ. ہائے ہائے, صفحہ نمبر 113 پہ عقیل الغروی صاحب نے واضح یہاں پہ کہا ہے توحید ہے تو علی کے دم سے. آئے ہائے 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 ہائے, حیدر مولا کیا بات. توحید ہے تو علی کے دم سے, یا علی مولا. پھر سامعین ایک اور بڑا, ویسے تو ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں عبارات سے, اب جان بوجھ کے چھپاتے ہیں تو پھر اس میں میرا کیا قصور ہے. یہ ولایت عظمیٰ, اس میں عقیل الغروی صاحب نے اللہ اکبر بڑی کمال بات کی تھی. یہ شرک جو لگے ہوئے تھے, ذرا شرک کی بھی بات کر لیں. اب ہم صفحہ نمبر 45 پہ واضح طور پہ کہتے ہیں شرک تو تب ہوگا جب ہم اپنی طرف سے کسی کو ولی بنا لیں. کیا بات بھی کیا بات ہے عقیل الغروی صاحب, سبحان اللہ. ہاں جی, نصیریت جس کا تاریخ میں کوئی وجود نہیں ہے بھائی, وہ نصیری ہے, نمیری ہے, اسحاقی ہے, کون سا مکتب ہے. ہم نے کئی دفعہ شیعہ سنی کتب سے اس فرقے کے بارے میں بات کی ہے کہ وہ فرقہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. بے بہا دفعہ دلائل دے چکے ہیں یار کہ بھائی آپ کے اپنے اکابرین بھی, آپ کے مجتہدین بھی نصیریت نام کے کسی چیز کو نہیں مانتے. بس وہی ڈھیٹ پنے پڑے ہوئے ہیں جو میں پتہ نہیں چپکل کے نیچے کوئی فیویکول یا UHU لگا کے وہیں پہ چپکا لیا. نہیں جی, ہم نے ایک پوائنٹ پکڑ لیا, ہمارا جو دل کرے گا ہم وہ کریں گے. ڈیٹائی کو چھوڑنا ہی نہیں, چاہے مبنی پر جہالت ہو. چلیں خیر, تو یہ پتہ چلا کہ شرک سے کیا مراد ہے, جو اپنی طرف سے کسی کو ولی بنائے وہ ہوتا ہے مشرک. خامنائی کو آپ لوگوں نے ولی بنایا کہ اللہ نے؟ خامنائی کو آپ لوگوں نے ولی بنایا کہ اللہ نے؟ غروی صاحب مشرک کون ہوا؟ خیر بات ختم کرتے ہیں آج کی آخری دلیل کے ساتھ, کیونکہ اس طرح میں اگر الزامی, تحقیقی, حلی اور تمثیلی جوابات دینے پہ آؤں تو پھر یہ موضوع ہے حیدر کرار کا, جس سے زیادہ فضائل کائنات میں کسی کے ہیں ہی نہیں. یار رہنے مولوی صاحب میں پھاڑ کے ذلیل کریں گے یار. یہ کتاب ہے جی عقیل الغروی صاحب کی اپنی کتاب دعا, جو ان کی اب کبھی پوری نہیں ہونی انشاءاللہ. تو یہاں پہ صفحہ نمبر 40 پہ عقیل الغروی نے بات ہی ختم کر دی. حضرت یہ آپ نے خود بالکل واضح طور پہ کہا ہے, اگر یہاں بھی میں بدل گیا اور علی ولی اللہ کو چھوڑ دیا, اور میں نے علی ولی اللہ کو نہیں چھوڑا, توحید سے الگ ہو گیا. واہ واہ سبحان اللہ, کیا بات بھی کیا بات ہے جی. علی ولی اللہ کا نہیں چھوڑا, توحید سے الگ ہو گیا. عقیل الغروی صاحب تھوڑا سا نا انسان کو ذرا چاشنی دیانت کے طور پہ لے کے چلنا چاہیے. تھوڑا انسان کو اپنی کتابوں پہ نظر ثانی کر لینی چاہیے.
ممبر پہ جا کے اب جن فضائل کو نصیریت کا نعوذ باللہ لیبل لگا کے، جو ایز اے سیٹ کی جو طبقہ ایگزسٹ نہیں کرتا تاریخ کے اندر، اس طبقے کا لیبل لگا کے باقاعدہ مولا علی کے فضائل پہ ڈاکے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور حیدر کرار کے مناقب پہ کانڈی مار رہے ہیں، وہ ساری کی ساری کانڈیاں تو آپ کی اپنی کتابوں سے ماشاءاللہ پوری ہوئی ہیں. ہاں جی یار کیا ہے، کیوں علی ہضم کیوں نہیں ہوتے آپ کو؟ اور اگر نہیں ہوتے تو میں آپ سے دیکھیں، میں پہلی عرض کر چکا ہوں، میں ایک محقق طالب علم ہوں، میں بیچارہ ادنا سا طالب علم ہوں مکتب اہل بیت کا، میں کوئی عالم ربانی نہیں ہوں، استغفر اللہ، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے سوال تو کر سکتا ہوں نا حضرت آپ سے، کہ جب اتنے معاملات آپ کی اپنی کتابوں میں موجود ہیں سر، اس کے باوجود مولا علی کے فضائل پہ آ کے ڈاکے مارنا، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ شیعت چھوڑ ہی دیں. آپ کی بڑی مہربانی. قائم آل محمد اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف نے تو آگے چھڑوا ہی دینی ہے. ہاں جی وہ شیعت کیا، وہ تو بہت کچھ چھڑوا دیں گے الحمدللہ، لیکن پھر بھی تھوڑا سا، اگر تو واقعاً آپ امیر المومنین کا شیعہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو پھر اپنی کتابیں تو پڑھیں. گھیرلو گروی صاحب بابا جی اپنی کتابوں میں لکھی یہ عبارتیں آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، ممبر پہ آگے کانڈی پہ کانڈی مار رہے ہوتے ہیں. یار کیا ہے. چلے بہرحال خصال و مسند فردوس کی میں بات نہیں کرتا آپ کے سامنے، کتنے ہارٹ اٹیک ہی نہ آ جائے. یہ جو میں نے باقی عبارات پیش کی ہے، اس کا جواب دیں گے مولوی صاحب؟ چلو خود نہ دیں تو وہ آپ کے وہ جو ایک وہ جونیئر عقیل بنارسی ہے، کیا نام ہے اس کا، وہ زیغم غربی، ہاں یاد آ گیا، شکر ہے. ایک تو ایسے مجہول قسم کے مولوی قسم کے نام ہی نہیں یاد رہتے، تو اس کو کہہ دیجیے گا جواب دیں گے. ورنہ الحمدللہ شرک کہاں سے چلا، کہاں پہ آ کے کلا بازی لگی اور کہاں پہ آ کے پٹکا، سارا کا سارا الحمدللہ لگ جائے گا آپ کو جھٹکا. شیر ہو گیا یار. چلو خیر، تو بہرحال جواب کا منتظر رہوں گا میں.